السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں زیر بحث. میں ہوں فیصل عباسی. ذوق احمد یہ پروگرام ہوسٹ کیا کرتے ہیں، ذاتی مصروفیات کے باعث آج وہ اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے. آپ کا میرا ساتھ اور ہمارے پینل کا ساتھ اس پروگرام میں رہے گا. بنیادی طور پہ 3 بڑے اہم نکات ہیں آج کے پروگرام میں جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ایک تو وہی نکتہ ہے جو پچھلے کئی ہفتوں سے پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینز، پاکستان کا سوشل میڈیا، پاکستان کے اخبارات اور پاکستان کے جو حالات ہیں اور پاکستان کے جو ایون آپ کہہ لیں کہ گلی سے لے کے ایوان اقتدار تک جو ڈسکشن میں ہے، دیٹ از حکومت اپوزیشن مذاکرات. بنیادی نکتہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جوڈیشل کمیشن نہ بننے کی جو شرط ہے، مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا. پھر حکومت کی طرف سے اپیل کی گئی. اب پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ اشارے دیے گئے ہیں کہ اگر آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تو ہم مذاکرات کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ مذاکرات جاری رہیں گے؟ ان مذاکرات میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کی نیت ٹھیک ہے؟ ان مذاکرات کے لیے حکومت اور اپوزیشن کی سمت یا اپروچ ٹھیک ہے؟ اور جو اس وقت حالات بلڈ ہو چکے ہیں، دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، جنید اکبر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ نامزد کیا گیا ہے. یہ بہت لمبے عرصے سے یہ نامزدگی ڈیو تھی لیکن اب ان کو نامزد کر دیا گیا. علی امین گنڈاپور کو خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کی صدارت سے ہٹا دیا گیا ہے اور وہ بھی جنید اکبر کے حصے میں آئی ہے. سلمان اکرم راجہ کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ وہ پارٹی کی تشکیل نو کریں. سلمان اکرم راجہ جن کے بارے میں پارٹی کے پرانے لوگ کہتے ہیں وہ کل آئے ہیں، کیا وہ تشکیل نو کر پائیں گے؟ بہت سے سوالات ہیں، لیکن بنیادی نکتہ یہی ہے کہ مذاکرات میں کیا دونوں سمتیں یا دونوں اطراف سنجیدگی ہے یا یہ مذاکرات صرف حجت تمام کرنے کے لیے اور یہ جاری رہیں گے. دوسرا 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق اب 27 جنوری کو سماعت ہونی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم پر جو اپوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف اور دیگر بھی جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی وہ تحفظات رکھتی ہیں. اس کو چیلنج کیا گیا ہے. جماعت اسلامی نے بھی چیلنج کر رکھا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی کر رکھا ہے، کچھ دیگر بھی درخواستیں ہیں. اب کیا سپریم کورٹ کے پاس آئینی طور پر یہ اختیار موجود ہے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کر سکتے ہیں اور کیا حقیقتاً 26ویں آئینی ترمیم خطرے میں ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے. پاکستان کی معیشت کے لیے جہاں ورلڈ بینک بہت سے پاکستان پہ انعامات بھی کر رہا ہے، وہیں انہوں نے ڈو مور کا مطالبہ بھی کیا ہے. پاکستان میں موسمیاتی تغیر ہو یا پھر جو انرجی کے پاکستان کے مسائل ہیں اس پر آئی ایم ایف جو ورلڈ بینک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب پاکستان کو اس معاملے کو سلجھانا ہوگا. یہ ڈو مور صرف اصلاحات کے لیے ہے یا کوئی اور بھی مقاصد ہیں؟ تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے. آج ہمیں کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار سفارتکار نجم الثاقب صاحب. بہت شکریہ نجم الثاقب صاحب آپ کے وقت کا. راؤ خالد صاحب ایڈیٹر ہیں 92 نیوز اسلام آباد کے، سینئر تجزیہ کار ہیں. راؤ صاحب آپ کا شکریہ. ثاقب بشیر صاحب سینئر کورسپونڈنٹ ہیں 92 نیوز کے، تجزیہ کار ہیں، پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں. تمام احباب کا بہت شکریہ. نجم الثاقب صاحب آپ سے سٹارٹ کریں گے. یہ جو اب تک ہو رہا ہے اس کی منظر کشی تو میں نے کسی حد تک کی ہے، لیکن بنیادی نکتہ یہی ہے، آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ کیا یہ مذاکرات جاری رہیں گے؟ شکریہ. دیکھیے، آپ نے اگر یہ سوال اس طرح سے کیا ہے تو اس کا جواب تو بہت آسان ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں بتا دیا. میرے خیال میں بنیادی سوال اگر آپ عوام کو دیکھیں نا، پاکستانی عوام کو، تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو مذاکرات کا 3 آپ نے ادوار کیے ہیں اور یہ جو گپ شپ آپ کر رہے ہیں، اس کا ملک سے کیا تعلق ہے؟ اس کا عوام کے مسائل سے کیا تعلق ہے؟ اور یہ آپ یہ کیوں ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ تو یہ میرے نزدیک زیادہ بنیادی اور زیادہ اہم سوال ہے. اب یہ کہ ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو ان مذاکرات میں سے کیا نکلا ہے؟ ہم اس پینل پہ کئی دفعہ کہہ چکے، ابھی شروع بھی نہیں ہوئے تھے مذاکرات تو ہم نے اپنے تجزیے میں بتایا کہ یہ صفر ہے، اس کو ضرب دیں صفر سے تو صفر نتیجہ نکلتا ہے، اور اتفاق سے یہ بات ہماری ٹھیک نکلی ہے. اب تک ہوا کیا ہے؟ وہ اس لیے کچھ نہیں اس میں سے نکلا کہ پہلے تو اس کا ایجنڈا نہیں پتا تھا، پھر یہ تھا جی کہ یہ مذاکرات ہیں کہ کوئی دفتر شکایات ہے. اگر تو مذاکرات ہیں تو مذاکرات کے لیے ماحول بنتا ہے. پہلے تو وہ کنجینیل انوائرمنٹ کریٹ کیے جاتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی مذاکرات کوئی ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ماحول بناتے ہیں کہ آئیے مل بیٹھ کے تو مسائل کا حل کرتے ہیں، اور یہ ایجنڈا ہے. ایجنڈا تو ہمیں یعنی حکومت کی طرف سے تو ابھی تک نظر ہی نہیں آیا. حکومت کیا چاہتی ہے؟ ابھی تک صرف یہ ہوا ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اسیران کو رہا کر دیں. اصل میں وہ کیا کہہ رہے ہیں
کہ سب سے پہلے یہ کریں کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. یہ جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے یہ غلط، اس کی ووٹنگ ہوئی لیکن کاؤنٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی. جو حکومت وجود میں آئی ہمیں منظور نہیں ہے. ادھر سے لے کے مخصوص نشستوں سے لے کے آ جائیں 190 ملین پاؤنڈ کا، جو کہ کیس اسی مذاکرات کے دوران ہوا. لسٹ بڑی لمبی ہے لیکن مذاکرات کی یہ لسٹ نہیں ہے. مذاکرات میں نہیں، نجم ثاقب صاحب وہ تو پاکستان تحریک انصاف مینڈیٹ واپسی کے مطالبے سے تقریباً وڈرا کر چکی ہے. وہ تو جو مذاکراتی مطالبات تحریری پیش کیے ہیں اس میں مینشن ہی نہیں ہے وہ بات. وہ تو جوڈیشل کمیشن ہے، سمپل سی بات ہے، اس لیے اسیران کی رہائی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ دو تو میں نے بتائے. میں نے کہا جو اصل میں چاہتے ہیں، دیکھیے اگر آپ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا نا، جس میں پی ٹی آئی کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ راکھ ملی ہوئی نظر آئی کہ جی آپ نے یہ کیا کیا، وہ یعنی آپ کے جو آپ کے نام پہ جیتے ہیں ان کو تو یعنی پذیرائی نہیں مل رہی، اور یہ یعنی مخصوص نشستیں، الیکشن کمیشن، ایک طوفان آتا ہے. اور اب اس میں یہ جو ہے مذاکرات کے لیے جو 2 شرائط انہوں نے رکھی، جلدی سے اس پہ بات کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جوڈیشل کمیشن اگر 9 اور 10 مئی پہ بنتا ہے یا 26 نومبر پہ بنتا ہے، اس میں سے کیا نکلے گا؟ کسی جوڈیشل کمیشن کے یعنی نتیجے سے عوام کو یعنی مطلع کبھی کیا گیا ہے؟ یا اس میں سے آپ کے خیال میں اگر کل کو کہتے ہیں عرفان صدیقی صاحب ٹھیک ہے جی ہم جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، پہلے تو اس کی کانسٹیٹیوشن، وہ کون بیٹھے گا اس میں، کون ہوگا، اسی پہ باتیں شروع ہو جائیں گی. پھر جوڈیشل کمیشن کا فرض کریں فیصلہ آتا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ خان کے حق میں آئے گا، پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا؟ لہٰذا ان کو پتہ ہے. اور آ جائیں اسیران کی. مجھے یہ بتا دیجئے کہ موجودہ حکومت اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں، کیا موجودہ حکومت کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ خان کو رہا کرا دے اور ڈاکٹر یاسمین کو ہی رہا کرا سکتے ہیں؟ نہیں کرا سکتے. اب یہ ہے یعنی میری آخری اس وقت کی بات. دیکھیے پی ٹی آئی کو پتہ لگ گیا، ان کو پہلے ہی پتا تھا اس کا نتیجہ ٹائیں فش ہے. ادھر سے حکومت جو ہے اس کو یہ تھا کہ چلو احتجاج تھوڑی دیر کے لیے دائیں بائیں ہو جائیں گے، ہم دکھا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہیں بادلوں سے کوئی آیا تھا کہ جی یہ ہونے چاہیے، آپ آپس کے مسئلے آپس میں حل کریں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. پی ٹی آئی نے یہ بھی دیکھ لیا. اب پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے؟ اب ان کے پاس وہ جو چاہتے تھے نا کہ ان مذاکرات کی آڑ میں ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات شروع ہو جائیں، ہو سکتا ہے ادھر سے کوئی دروازہ کھلے، جو تھوڑا سا کھلا لیکن بات بنی نہیں. اب ان کے پاس اچھا یہی میرا نجم ثاقب صاحب یہی نکتہ ہے اور یہی سوال ہے میرا راؤ صاحب سے. راؤ صاحب ابھی 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آیا، فیصلے کے بعد آپ اعلان کر دیتے ہیں ہم مذاکرات ختم کر رہے ہیں. دیٹ مینس کہ پی ٹی آئی کو یہ امید تھی کہ مذاکرات کی آڑ میں یہ فیصلہ، اس میں کوئی بانی پی ٹی آئی کی بریت یا کوئی ریلیف مل سکتا تھا، اور یہ ساری پریکٹس خود ہی کمیٹی بنانا، خود ہی حکومت کو مذاکرات کی دعوت دینا اسی لیے تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہاں سے 190 ملین پاؤنڈ میں ریلیف لیا جائے. میرا خیال ہے فیصل امید تو رکھنی چاہیے ضرور، لیکن پی ٹی آئی کو کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب فیصلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ اس فیصلے آنے سے پہلے ہی بلکہ انہوں نے کہا کہ فیصلہ جو بھی آئے مذاکرات جاری رہیں گے. سزا ہونے کے بعد بھی تقریباً یہی تھا، اور ابھی بھی آج کی لیٹسٹ یہی ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم کمیشن کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ملاقات سے مشروط کیا، ابھی کمیشن پہ بھی نہیں کیا. جو کل اعلان کیا تھا پی ٹی آئی نے، انہوں نے کہا تھا جوڈیشل کمیشن کا اعلان کریں گے تو ہم مذاکرات کریں گے. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو نکل کے بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان سے کمیٹی کی ملاقات ہوگی تو اس کے بعد پھر مذاکرات 28 جنوری میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا سوچیں گے. اس کا مطلب ہے ابھی تک انہوں نے وہ پاسبلٹی کال آف نہیں کی، ابھی تک وہ کرنا چاہتے ہیں مذاکرات. لیکن یہ بات درست ہے کہ ان مذاکرات سیاسی جماعتیں مل کے اگر یہ بیٹھیں گی، بات کریں گی، آپس میں ایک دوسرے سے بات منوا بھی لے، حکومت منوا لے کہ جی ہمیں حکومت کرنے دیں گے آپ، وہ کہے جی ہمارے یہ چیزیں، ہمارے یہ بندے رہا کر دیں، جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اور ٹھیک ہے جی چلو، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بالکل عارضی قسم کا ہوگا. یہ کسی وقت بھی معاملات یہ خراب ہو جائیں گے، دوبارہ سے اسکوئر ون پہ چلے جائیں گے، پھر وہی لڑائی، احتجاج اور ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی. ایجنڈا کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کا اپنے اپنے مقصد کے تحت ہے، اس لیے اس کی کامیابی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے. جتنے مرضی آپ صلح کر لے، معاہدے کر لے.
ایجنڈا جب پاکستان ہوگا تو پھر ہی مثبت نتیجہ نکلے گا. پاکستان کے چیلنجز اس میں کہیں ہمیں نظر نہیں آتے جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہے. پاکستان جس صورتحال میں ہے, معاشی طور پہ, معاشرتی طور پہ, سیاسی طور پہ, دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہم جس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے, ہمیں دوستوں سے بھی ایون ہمیں تھوڑا سا اب وہ شاکی ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ, وہ اعتراضات مختلف قسم کے آ رہے ہیں. ثاقب صاحب, جمعرات کو یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے کہ ہم مذاکرات کال آف کر رہے ہیں, ابھی تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی ترجمان ہیں, مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم, وہ ہمارے پروگرام میں تھے. انہوں نے بھی کہا جی 2 ریزنز ہیں, ایک جوڈیشل کمیشن نہیں بنا, دوسرا حامد رضا کے مدرسے پہ چھاپا مارا ہے, اس لیے ہم مذاکرات کو کال آف کر رہے ہیں, حکومت کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. آج پھر یہ انڈیا دیا گیا, یہ اشارہ دیا گیا جی مذاکراتی کمیٹی کی آپ ملاقات کروا دیں. ایک تو جو فیصلے میں پاکستان تحریک انصاف کے اینڈ پہ کیا کوئی کنسسٹنٹ اپروچ نہیں ہے, یا جیل میں ہونے کی وجہ سے لیک آف کمیونیکیشن ہے, اور مذاکرات پر بھی ایک ٹھوس پیغام کیوں سامنے نہیں آ رہا؟ ایک تو کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس سے بظاہر جو ہے وہ راستہ کہیں نہ کہیں راستہ نکل سکتا ہے 28 سے پہلے بھی, کیونکہ جو بات جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم مذاکرات ختم کر رہے ہیں وہ یہ تھی کہ کمیشن کا اعلان کر دے حکومت تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے اس کے TOR پہ یا جس طرح بھی چیزیں آگے جو بڑھنی ہیں. آج بھی بیرسٹر گوہر نے جو ہے وہ یہ بات کی. اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو حکومت ہمیشہ اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, وہ اس طرح کے اختیار اس کے پاس ہے, وہ بہت کچھ دے بھی سکتے ہیں, اور گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ چیزیں اسٹیبل ہو جائیں, استحکام آ جائے, کوئی ایسی ہلچل نہ ہو, تو اس کے مفاد میں بھی ہوتا ہے سچویشن کو کنٹرول میں کرنا, تو وہ اپوزیشن کو اس نے انگیج کرنا ہوتا ہے. صرف میرے خیال میں یہ بنیاد کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ, تو اس فیصلے کے بعد بھی ایک مذاکراتی دور ہوا ہے, اور اس مذاکراتی دور میں حکومت نے 7 دن کا وقت دیا, اور خود عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ 7 دن میں ہم جواب دے دیں گے. حکومت نے وہ جواب نہیں دیا, یہ بھی مطلب ریکارڈ کی بات ہے. آج تقریباً 8واں یا 9واں دن جو ہے وہ چل رہا ہے, حکومت نے وہ جواب نہیں دیا کہ آپ کمیشن بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ 7 دن کا ٹائم تھا, تو 7 دن کے بعد ہم کال آف کر رہے ہیں, اب آپ کے پہ ہے کہ آپ جب کمیشن بنا دیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے. اس میں ایک میرا خیال میں جو مذاکرات کے حوالے سے کامیابی یا ناکامی, اس کے بیلنس کو اگر دیکھا جائے تو ایک چیز میرا خیال میں اس میں PTI کا پڑھنا اس لحاظ سے مجھے بھاری نظر آتا ہے کہ وہ 8 فروری مینڈیٹ کا ایک بہت بڑا ان کا مطالبہ تھا, وہ اس سے پیچھے ہٹے ہیں. 26ویں ترمیم کے خلاف جو ان کا مطالبہ تھا وہ اس سے پیچھے ہٹے ہیں. اس کے بعد جو 2 مطالبے ہیں, جو بات یہ ہے کہ کیا یاسمین راشد کو حکومت نکال سکتی ہے, میں آپ کو ایز اے کورٹ رپورٹر بتا رہا ہوں, حکومت بالکل نکال سکتی ہے, اور ان کو لیگل طریقے سے نکالا جا سکتا ہے. حکومتی جو پراسیکیوٹرز ہیں, جو پنجاب کے پراسیکیوٹرز ہیں, وہ جا کر کورٹ میں بیان دیں ان کی ضمانت کی جو درخواستیں لگی ہوئی ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, تو عدالت ضمانت دے گی, وہ باہر آ جائیں گی, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو 26 نومبر کے جو گرفتار ہوئے تھے ان پہ بھی ہو سکتا ہے. اور مطلب ایک پارٹی 2 مینڈیٹ, 2 جو مطالبوں سے پیچھے ہٹی ہے, 2 رکھے ہیں, 2 میں سے ایک مطالبہ میجر ہے. 9 مئی اور 26 نومبر پہ حکومت کا ایک سٹینڈ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ اگر کمیشن بن جائے تو کیا ہو جائے گا, اس کو دیکھ لے کمیشن, تحقیقات کر لے. انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹاپ کے جو 3 ججز ہیں ان پہ آپ جو ہے وہ کمیشن بنا کے اس پہ سوال میرا یہ تھا, آپ نے خود بھی ذکر کر دیا کہ 7 دن کا ٹائم تھا, آپ نے مذاکرات ختم کر دیے. آج آپ کہہ رہے ہیں جی مذاکراتی کمیٹی سے ہماری میٹنگ کروائیں, یعنی آپ انٹیک کروا رہے ہیں ہم دوبارہ شروع کر دیں گے. ایک تو یہ جو تسلسل نہیں ہے فیصلوں میں, اس کی ایک ریزن کیا ہے؟ دوسرا جو آپ کمیشن کی بات کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف جو مطالبہ کر رہی ہے کمیشن بنانے کا, پھر آپ کمیشن کے اندر بھی یہ فردر جو مطالبہ ہے کہ میرے مرضی کے ججز ہوں, سینئر موسٹ ججز ہوں. آپ کورٹ رپورٹر ہیں, آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی ججز بریکٹ ہیں, ایک مائنڈ سیٹ پہلے سے موجود ہے. تو کیا حکومت یہ بھی مان لے گی کہ ان کی مرضی کے ججز ہوں اور انہی کا کمیشن ہو؟
نہیں، وہ جب کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال میں سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹس کے ٹاپ کے جو 3 ججز ہیں، سینئر ججز ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، تو اس تناظر میں اس کو رکھنا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ریٹائرڈ جج کو آپ بنا کر بٹھا دیں اور کمیشن بٹھا دیں. ریٹائرڈ جج کے وہ سٹیکس نہیں ہوتے جو حاضر جج کی سچویشن ہوتی ہے. حاضر جج جس طرح اختیارات کو استعمال کرتا ہے اور جس کو چیزیں لے کر آگے چل سکتا ہے، وہ ریٹائرڈ نہیں کر سکتا، اور وہ بھی مرضی کا ریٹائرڈ جج جو ہے وہ آپ لگا دیں، یہ بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. پھر ایک اور چیز آپ نے دیکھی کہ اعجاز چودھری کے جو پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تھے اس پر حکومت نے عمل نہیں کیا. حامد رضا جو ہے وہ پریس کانفرنس گئے تو ان کی ساری ضمانتیں تھیں، ان کو لیگل کور تھا تمام عدالتوں سے. ان پہ کے گھر پہ یا جہاں پہ وہ تھے وہاں پہ چھاپا مارنے اور پولیس گرفتاری کی کوشش کی گئی. تو کیا ہے حکومت کے اینڈ پہ ساری چیزیں ٹھیک ہے؟ میری نظر میں تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. حکومت کے پاس بہت کچھ ہے دینے کے لیے، حکومت کو انگیج کرنا چاہیے. اور جو ان کا پہلے بھی مطالبہ تھا کہ آپ ہمیں جیل میں ایسی فضا دیں کہ ہم کھلے بات کر سکیں وہاں ان سے، اور وہاں پہ کوئی تیسرا بندہ نہ ہو، تو ان کو دے دیں. حکومت یہ اس مطالبہ پورا نہیں کر سکی. وہاں پہ جب ملاقات ہوتی ہے تو 3rd پرسن جیل حکام جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ. تو یہ جو چیزیں ہیں گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ. اچھا، ایک چیز بڑی پازیٹیو ہوئی ہے حکومت کی سائڈ سے، اس کا ان کا کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو نامزدگی ہے یہ طارق فضل چودھری صاحب کی طرف سے ہوئی، حکومت پی ٹی آئی ایک پہ، یہ چیزیں پازیٹیولی مذاکرات پہ امپیکٹ ڈالیں گی. جو چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن پازیٹیولی امپیکٹ ڈالیں گی. میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کروائی جائے عمران خان کی جس طرح انہوں نے کہا ہے، تو 28 کو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بیٹھ جائیں گے. جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس تو 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے. کیا واقعتاً یہ ترمیم خطرے میں ہے، یا جس طرح سیاسی اکابرین کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو اگر ختم کرنا ہے تو وہ صرف پارلیمان ہی کر سکتی ہے. بہرحال اب یہ ترمیم آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خطرے میں ہے؟ پھر ایک آئینی اعتبار سے بھی کویسچن ہے کہ کیا اس کی روایت بھی موجود ہے کہ آئینی ترمیم کو عدلیہ میں چیلنج کیا جائے اور عدلیہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئینی ترمیم کو ختم کر سکے یا اس کو بدل سکے؟ دیکھیں، 26ویں آئینی ترمیم اگر رہے گی تو ملک کا آئین اور عدالت خطرے میں رہے گی. اس لیے اس کو خطرے میں نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ اس کو ختم ہونا چاہیے. اور کچھ نہیں تو ریزنیبلی اس کو کریکشن کی اس کی ضرورت ہے. دیکھیں، ایک بنیادی جو اصول ہے آئین اور قانون کا وہ یہ ہے کہ وہ جو ڈیفیکلٹیز ہے اس کو ختم کرتا ہے، مسائل کو حل کرنے میں، ٹھیک کرنے میں، پرابلمز کو سالو کرنے میں، انصاف دینے میں مدد فراہم کرتا ہے. یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے. جب سے 26ویں ترمیم آئی ہے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے عدالت کے اندر اور عدالت کے باہر. تو یہ کس قسم کی آئینی ترمیم ہے جس سے یہ سارے معاملات جو ہے وہ بگڑ کے رہ گئے ہیں؟ اس طرح سے حکومتی کنٹرول میں آ گئی ہے جوڈیشری. ابھی جو پچھلے ہفتے 10 دن میں جو کچھ ہوا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جج اگر اس کو اشارہ بھی ملتا ہے کہ یہ کچھ ادھر ادھر ہونے لگا ہے تو فوراً بینچ تبدیل ہو گیا، پھر اس کے اوپر ایک اپیلٹ بینچ بن گیا، پھر فوراً تبدیلیاں کر کے 2-3 دن میں اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا، اور پھر منصور علی شاہ صاحب نے پھر خط لکھ دیا. تو یہ صورتحال جو ہے، مجھے یاد آ رہا ہے مرحوم اظہر سہیل نے 8ویں ترمیم کے حوالے سے لکھا تھا کہ جنرل ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کے ذریعے آئین میں چھوٹے چھوٹے بچھو چھوڑ دیے ہیں جو جمہوریت کو ڈستے رہیں گے. یہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ ایک کالا ناگ ہے جو پوری طرح ایسے جوڈیشری کو جکڑ کے بیٹھ گئی ہے اور اس کے اوپر پھن پھیلایا ہوا اس نے. یا وہ ہلتے ہیں تو وہ فوری طور پہ پھنکارتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کا جوڈیشل سسٹم انڈیپینڈنٹلی نہیں چل سکتا. اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے کہ سٹفنگ آف دا کورٹ شروع ہو گئی ہے، ججز اپنی مرضی کے آپ نے بھرتی کرنے شروع کر دی ہیں. اور میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، پی ٹی آئی بھی کرے گی حرکتیں آ کے، ویسے باز نہیں آئے گی، کہ آپ نے اپنے بندے کے کلچر کا بہت پروموٹ کیا. اپنا بندہ اپنا بندہ اپنا بندہ، جسٹس ثاقب نثار سے لے کے پرویز مشرف تک اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا آپ نے دیکھ لیا. اپنا بندہ کوئی نہیں ہوتا. اگر آپ اپنی مرضی کے بندے لگائیں گے جن کو آپ اپنی مرضی سے اپنے اشاروں پہ چلا سکیں گے تو وہ کل کو کسی اور کے اشاروں پہ بھی چلیں گے. حکومت جس کی ہوگی، جو تگڑا ہوگا، اس کے اشارے پہ چلیں گے. اگر آپ کمپیٹنٹ لوگ لگائیں گے، آپ انٹیگریٹی والے لوگ لگائیں گے، وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، اور اسی میں سب کا بھلا ہے، آپ کا بھی بھلا ہے، ہمارا بھی بھلا ہے. وقتی فائدے ضرور ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے، لیکن یہ لانگ ٹرم فائدے بالکل نہیں ہوتے. اس لیے
ایسی صورتحال میں جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے اوپر بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کر لی, اس میں کچھ اچھی چیزیں ہیں, کچھ بہت ہی بری چیزیں ہیں. ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈو ہو سکتی ہے, بڑا بیسک اسٹیبلشڈ جورسپروڈنس ہے پاکستان کی بھی اور دنیا بھر کی, کہ جو ہمارے ہاں ایک بیسک سٹرکچر ہے آئین کا جو آرٹیکل 2 میں پوری طرح بیان کیا گیا, جس میں عدلیہ, مقننہ اور ایگزیکٹو 3 علیحدہ ہے. اس میں آپ ایک دوسرے کے جو پاورز دی گئی ہیں, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ آپ ختم نہیں کر سکتے, سپرمیسی آف پارلیمنٹ آپ ختم نہیں کر سکتے. اسی طرح سے جو ایگزیکٹو کے اختیارات ہیں وہ اجتماعی ذمہ داری کے ذمہ میں آتی ہے کیبنٹ کے, وہ سرٹن ڈیسیژن انہوں نے لینے ہوتے ہیں, اس کو آپ اس طرح سے ختم نہیں کر سکتے. تو اس میں بنیادی طور پہ دیکھنا یہ ہے کیا 26ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کی آزادی کو گزند پہنچی ہے؟ بالکل پہنچی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام ہی نہیں کر پا رہے ججز. آپ جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے اصول کے تحت جو آپ شاید پوائنٹ یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ اس اصول کے تحت جو ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. نجم الثاقب صاحب, بنیادی سوال یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو سپریم کورٹ کا حال تھا وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور ہو یا عمر عطا بندیال صاحب کا دور ہو یا اس سے پہلے کا بھی ذکر کر لیں, تو اس وقت بھی کوئی حالات اتنے سازگار نہیں تھے یا اتنے آئیڈیل نہیں تھے کہ 100% جو ہے وہ رول آف لا کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. اس وقت بھی خط لکھے جاتے تھے, اس وقت بھی بینچ ٹوٹتے تھے. اب یہ ایک ریسنٹ ایپیسوڈ ہے, اس میں بینچ ٹوٹے ہیں, پھر مختلف ریزرویشن ہیں. سوال یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ان مسائل کو حل کیوں نہ کر سکی؟ اس لیے کہ اس کی بنیادیں جو ہیں وہ نیک نیتی پہ نہیں ہیں. میں اس کی مثال دوں گا. آپ نے کہا نا کہ اس سے پہلے بھی جو سپریم کورٹ کا تھا حساب کتاب, آپ نے کئی معزز جج حضرات کے نام لیے. دیکھیے اگر ایک گاڑی ہے اس کے اندر کوئی چھوٹی موٹی آواز آ رہی ہے, وہ ٹھیک طرح سے چل نہیں رہی, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اس کا سٹیئرنگ ہی اتار لیا جائے اس لیے کہ اس گاڑی میں چھوٹے موٹے مسائل ہیں؟ تو اس میں 26ویں ترمیم نے یہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کی گاڑی سے سٹیئرنگ نکال لی ہے اور وہ سٹیئرنگ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. اب مجھے ذرا بتا دیجئے گا کہ کیا ایسی کوئی گاڑی بنی ہے اس دنیا میں جس کا سٹیئرنگ تو راؤ صاحب کے پاس ہو, بیٹھے اس میں ثاقب وہ ہوں, اور میں جو ہے وہ یعنی پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھا ہوں, اور یعنی آپ کے ساتھ لگا کے چلے گی گاڑی؟ سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی چیز خراب ہے, کسی سسٹم میں کوئی خرابی ہے, تو خرابی کو آپ ٹھیک کریں, اس کی جگہ ایک یہ نہ کریں جس طرح ہوتا ہے نا, سر میں درد ہوا, بڑا شدید درد ہوا جی, مائیگرین ہو گئی, سر جو ہے وہ تپ رہا ہے. اس کا ایک علاج یہ ہے کہ آپ گلے کو ادھر سے کاٹ دیں, گلا دھڑ سے علیحدہ کر دیں, سر کا درد ختم ہو جائے گا. بابا سر کا درد تو ختم ہو جائے گا, لیکن یہ جو آپ نے گلا کاٹ دیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ لہٰذا واپس آتے ہیں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی بیچ میں پرابلم تھی, مسئلہ کہاں پہ ہے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کوئکلی کہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا اور کدھر ہے. دیکھیے 175A والی جو ہے نا ترامیم, اصلی مسئلہ وہاں پہ ہے, ججز کی تعیناتی, اور اسی میں ہی سارا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو ہونے لگا ہے نا, پیر کو جو ہونے لگا ہے, میری تو دعا ہے کہ کچھ ایسا ہو کہ اس میں کوئی ایسی قانونی چیز نکل آئے کہ کسی ترمیم کو جو کہ پاکستانی سسٹم میں, پارلیمانی نظام میں اگر کوئی چیز پارلیمنٹ کرتی ہے اور وہ غیر آئینی ثابت ہوتی ہے, جس طرح کہ یہ پوائنٹ ہے کہ آپ عدلیہ کے معاملات میں اس طرح سے دخل در اندازی نہیں کر سکتے, اگر یہ طے ہو جاتا ہے, اور وہی ججز کرتے ہیں جو کہ حکومت نے کسی جوڈیشل کمیشن یا کمیشن کے ذریعے لگائے ہوئے ہیں, میرے خیال میں اس دن بہار کا دن ہوگا. لگ نہیں رہا, وہ کیوں نہیں لگ رہا کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں. یہ بلاول صاحب کا بیان ہے کل کا, اور میں آپ کے بھی یعنی ذہن کو چاہتا ہوں سوچیں کہ یہ انہوں نے کیا سوال کیا کیا ہے. وہ کہتے ہیں 26ویں ترمیم صرف پارلیمنٹ ختم کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, نہ ہم مانیں گے نہ کوئی اور. میں صبح سے لگا ہوا ہوں یہ دیکھنے میں کہ یہ اور کون ہے. بھئی ہم مانے گا کا مطلب تو ہو گیا کہ ہم نہیں مانیں گے, پارلیمنٹ نہیں مانے گی,
پیپلز پارٹی نہیں مانے گی, نون نہیں مانے گی, اتحادی نہیں مانیں گے. یہ اور کون ہے؟ یہ اور کون ہے جو نہیں مانیں گے, اور ان کو کیسے پتا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے؟ لہذا میری اگر میرا یعنی آپ آخری جو ایک فکرہ ہوتا ہے میرا تجزیے کا, کہ اس میں ممکنات میں شاید یہ نہیں ہے کہ اس ترمیم کو عدلیہ میں خارج کیا جا سکے. ہاں چھوٹی موٹی کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے, لیکن اوورآل 26ویں ترمیم جو ہے یہ آئی ہے رہنے کے لیے, چینج ہونے کے لیے. ثاقب صاحب, میرا نجیب ثاقب صاحب سوال یہ ہے, آپ نے اگین وہی آپ بات کر رہے ہیں کہ آئین میں جو ہے وہ پاور کی تقسیم ہے, لیکن جب یہ عدلیہ پہ یہ کویسچن بہت زیادہ اٹھ رہا تھا کہ وہ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں, اور کچھ فیصلے ایسے ہوئے بھی ہیں جس سے یہ امپریشن آتا ہے, سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی کنسنسس بٹوین دی اسٹیک ہولڈرز ہونا لازمی ہے, اس ضمن میں پھر فردر اس کو امینڈ کیا جائے, یا یہ بیسک کویسچن جو ہوگا کہ آیا یہ اس میں چیلنج ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ جو ٹرائیکاٹمی و پار والا اصول ہے, بعض تو وکلا کہتے ہیں اس کے تحت بھی یہ چیلنج نہیں ہو سکتی ہے, تو کیا ہوگا جب تک اس پہ بھی کنسنسس نہیں ہوگا؟ جی بڑا آسان ہے اس کا جواب. وہ سیدھا سیدھا سا یہ ہے کہ عدلیہ کو آپ عدلیہ کے ڈومین میں رہنے دیں, پارلیمنٹ اپنی ڈومین میں رہے. لیکن اگر آپ پچھلے کوئی 6 مہینے کی وارداتیں سنیں نا, جو خاص طور پہ ٹی وی پہ بیانات آتے ہیں, اور خاص الخاص مسلم لیگ نون کے, ان کا تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. اور ایک فکرے میں بتاؤں گا, یعنی طلال چودھری صاحب کو بھی اور باقی سارے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے لیجسلیشن کے حوالے سے. جہاں تک آئین کی تشریح کا تعلق ہے, جہاں تک آئین پاکستان کا تعلق ہے, تو اس میں عدلیہ آپ کی جو ہے وہ سپریم ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں یہ آپ کرنا چاہتے ہیں, مانتے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے نا کہ پچھلے یعنی جو آپ یعنی آپ کی عدلیہ کی تاریخ ہے اس میں یہ غلطیاں ہوئیں, تو پھر تو آپ 1948 سے شروع کریں. اگر آپ نے اپنی عدلیہ میں اور پارلیمنٹ کی غلطیاں ڈھونڈنی ہیں تو پھر تو اس میں 1948 سے شروع کرنا پڑے گا. یہاں تو کل کے اور آج کے مسئلے نہیں یعنی ہو رہے. جی کیا تالا لگانا پڑے گا؟ پارلیمنٹ کو بھی تالا لگانا وہ یہ راؤ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے پارلیمنٹ کو تالا لگانا پڑے گا. راؤ صاحب آپ کیا دعوت دے رہے ہیں؟ راؤ صاحب آپ دیکھیں یہ پارلیمنٹ کو تالا لگا کے آپ کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر غلطیوں کی بات کریں تو وہ غلطیوں سے ملک میں ماشاء اللہ لگے ہیں پارلیمنٹ کی, اور بھٹو صاحب نے جو امینڈمنٹس کی اور جس طرح چیزیں لے کے چلے, پھر میاں صاحب نے جو امیر المومنین بننے کی کوشش کی, تو یہ غلطی اگر غلطیوں کی بنیاد پہ فیصلے ہونے ہیں تو اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں اللہ رحم کرے پارلیمنٹ میں کبھی تالا لگے. اتنی سی بات ہے, اگر آپ سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں فیصل, آپ کے پاس آپشن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں, سسٹم ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. بالکل ٹھیک ہے. ثاقب بشیر صاحب, ایک تو ذرا یہ بتائیں کہ کتنی درخواستیں ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف؟ اب جو 27 تاریخ کو 27 جنوری کو پیر کو سماعت ہو رہی ہیں, وہ کون سا بینچ کر رہا ہے, اور آپ کا اس پہ تجزیہ کیا ہے؟ کیا واقعتاً یہ ترمیم خطرے میں ہے, اس پر کوئی اس کے خلاف کوئی فیصلہ آ سکتا ہے؟ ایک تو تقریباً 1.5 درجن جو ہے وہ درخواستیں ہیں, اور اس میں جو سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس ہیں, وکلا بھی ہیں, سول سوسائٹی سے بھی ہیں, اسی طرح کوئی پولیٹیشینز بھی ہیں جنہوں نے یہ درخواستیں جو ہے وہ دائر کی ہیں. اور جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو آئینی بینچ ہے, 8 ممبر آئینی بینچ, وہ پیر جو ہے وہ 9:30 بجے اس کو سماعت کرے گا. یہ بنیادی طور پر جو 26ویں ترمیم ہے, اس میں جو پوائنٹ یا نقطہ دیکھا جانا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آئین کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے اس کو تو نہیں چھیڑ چھاڑ کی گئی. تو میری اپنی ذاتی رائے میں تو بالکل بھی چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے. وہ اس طرح کہ آپ ایک جو عدلیہ ہے وہ اسٹیٹ کا, ریاست کا ایک پلر ہے, مقننہ ہے, ایگزیکٹو ہے, ان کا الگ الگ کردار ہے. تو اگر آپ اس کو ایک ماتحت ادارہ بنانے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو چھیڑ رہے ہیں. تو اس کو سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے. اب یہ کہنا کہ پوری آئینی 26ویں آئینی ترمیم ختم ہو جائے گی, کل عدم ہو جائے گی, یہ نہیں ہوگا. اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے, بہتری کی ضرورت ہے, اور ان نکات کو نکالنے کی ضرورت ہے جہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ جو عدلیہ ہے اس ادارے کو ایک ماتحت ادارہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے, اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. وگرنہ 26ویں ترمیم سے پہلے جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن کی,
وہاں پہ میرا خیال میں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 90 دن میں الیکشن آئین نے کہا تھا کہ آپ نے کروانے ہیں اور عدالت نے بھی کہہ دیا, اور وہ الیکشن نہیں ہوئے, ایگزیکٹو نے انتظامی جو نہیں کیے اس پر عمل نہیں کیا, اور اس پہ کیا ہوا ہے, آئین تو وائلیٹ ہوا نا. پھر مخصوص نشستوں کا سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ تھا, اس فیصلے پر آج تک عمل نہیں ہوا. تو کیا یہ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں تو ان وائلیشنز کا کیا ہے؟ آرٹیکل 190 کہتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں ان پہ عمل کرے گی جو انتظامی ہر قسم کے جو انتظامی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, تو وہ عمل تو نہیں ہوا. اسی طرح اور بہت ساری لیجسلیشن ہوئی, وہ اس قسم کی تھی کہ وہ اپنے آپ کو آپ امپاور کرنے کے لیے اور مخالف کے خلاف استعمال کرنے کے لیے لیجسلیشن آپ نے کی. تو 26ویں ترمیم کو اس بنیادی ڈھانچے کے تناظر میں جو ہے وہ دیکھا جانا ہے. اس میں بڑی کلیئر ایک لائن نظر آ رہی ہے کہ اور اگر آپ نے اس کو کنٹینیو کیا اور 26ویں ترمیم میں جن اصلاحات کی ضرورت ہے ان کو نہ کیا گیا تو عدلیہ پہلے ہی بہت ہی مطلب نچلی پوزیشن پہ ہے. ہمارے ہاں اس کی ساکھ, اس کا وقار پہلے داؤ پہ ہے, یہ مزید جو ہے وہ نیچے جائے گی. اور اس کی مثال یہ بلاول صاحب بڑے عرصے سے خاموش تھے اور کچھ انہوں نے گلے شکوے بھی کیے, حکومت سے کر رہے تھے, لیکن کل کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ پرسوں کی ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس, جس میں جو ہے وہ 12 جو ججز ہیں ان کی منظوری ہوئی. یہ تاثر ہے, یہ تاثر ہے کہ ان کی جو منظوری ہے وہ 12 ججز جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی قریبی بھی تھے, اور ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پروسیکیوٹر, کوئی ایڈوکیٹ جنرل وہ لگائے گئے تھے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. نجم ثاقب صاحب, بڑی خوشائند بات تھی کہ پچھلے دنوں خبر آئی کہ اگلے 10 سال میں $20 ارب ورلڈ بینک ہمیں دے گا, $2 ارب ہر سال جو ہیں وہ ہمیں دیے جاتے رہیں گے. اب ریسنٹلی وہ ساتھ پہلے بھی کہتے رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے کام شام اپنے سیدھے کر لیں, بالخصوص انرجی سیکٹر پہ ان کے بڑی زیادہ یہ ڈیمانڈز ہیں. تو یہ جو ڈو مور ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پرٹیننٹ اکانومی کی حد تک ہے, اقتصادی اصلاحات کی حد تک ہے, یا پھر اس کے ذریعے جو ہم نے دیکھا کہ ایک پولیٹیکل ہڈن ایجنڈا بھی ہوتا ہے, بعض اوقات انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ایجنڈاز بھی ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ڈو مور صرف اکانومی کی حد تک ہے؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ابھی تک جو خاص طور پہ جو ٹیکنیکل لیول پہ چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ یہ فیٹف کیا بلا ہے, یہ IMF کیا چیز ہے, کیسے چلتی ہے, اس کی ڈائنامکس کیسی ہیں, ان کے پیراڈائم شفٹ اتنی جلدی کیوں ہوتے ہیں, یہ ورلڈ بینک جو ہے یہ ڈو مور کیوں کہہ رہا ہے. اگر میں آسان زبان میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل سے لے کے فیٹف پہ آ جائیں, اس کے بعد آپ آ جائیں اس پہ IMF پہ اور ورلڈ بینک پہ. اس میں تقریباً 70 سے 75% جو ہے وہ ٹیکنیکل لیول ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر فیٹف کی بات ہے تو منی لانڈرنگ جو ہے ان کا مسئلہ ہے, اینٹی ٹیررسٹ جو ہے یعنی ایکٹیویٹیز ہیں, یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں اگر کوئی ملک جو ہے اس میں فائنینسنگ ہو رہی ہے, یہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن 75% ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ پاکستان تو آ جائے گا گرے لسٹ میں, لیکن ان کے جو دوست ممالک ہیں وہ یہ اس سے زیادہ کر رہے ہیں, وہ نہیں آئیں گے, تو وہ 30% جو ہے وہ سیاست چلتی ہے. تو آپ کے اس سوال سے یعنی پہلے تو یہ یعنی طے ہوا کہ زیادہ تر جو ہے وہ اگر یعنی آپ کو ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ ڈو مور کریں, تو اس میں 75% تو وہ ہے جو کہ ہم نے کام کرنے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی توانائی کے شعبے میں, پانی کے شعبے میں, محصولات کے شعبے میں آپ نے بڑے عرصے سے ریفارمز نہیں کیے, ریفارمز لے کے آئیں. معاشی ترقی اگر آپ کو چاہیے تو اس کے لیے ریفارمز لے کے آئیں. یہ تو ہو گیا 75%. لیکن آج ہی کیوں, اس کے جواب میں یہ کہ وہ جو باقی کا ہے نا 25% سیاسی حساب کتاب جو آپ کو میسیجز دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ورلڈ بینک کا مطلب ہے امریکہ نے ابھی آپ کے مثل پروگرام پہ لگایا ہے, یعنی سیکنڈ ٹائم انہوں نے آپ کی قدغن لگا دی ہے. تو اس میں کچھ میسیجز, آپ نے بالکل ٹھیک اشارہ کیا, اس میں سیاسی طور پہ کچھ میسیجز بھی آتے ہیں. مجھ سے اگر پوچھیں گے, میں تو ورلڈ بینک, IMF, یہ جو آپ کے ہیں نا ورلڈ منی لینڈرز, سخت چڑ ہے مجھے ان سے, لیکن ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. میرے قاتل, میرے دلدار, میرے پاس رہو.
یعنی یہ وہ صورتحال ہوئی ہوئی ہے کہ ہم ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں لیکن خود بیچ میں آ جاتے ہیں. اب ورلڈ بینک آپ کے سر پہ چڑھ کے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ڈو مور؟ اس لیے کہ اب عالم یہ آ گیا ہے. پہلے ہم قرضہ لیتے تھے اور قرضے کی قسطیں ادا کرتے تھے. جی اب یہ ہے کہ چونکہ قرضے کی قسطیں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سیاست بھی آ گئی ہے تو وہ ہمیں اب ڈکٹیشن بھی دیتے ہیں. جی جی یہ عالم آ گیا. یہ راؤ صاحب اس پہ اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں ضرور کر دیجئے. لیکن یہ پیپلز پارٹی کی جو سی ای سی ہے اور بالخصوص مسلم لیگ نون کو لے کر اتنا ایگریشن، اتنے شکوے، اتنے گلے، کیا واقعی شہباز شریف صاحب نے بے رخی اپنا رکھی ہے؟ مریم نواز صاحبہ بالکل کوئی لفٹ نہیں کروا رہی ہیں. گورنر پنجاب جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے، یہ تحفظات انڈیجنس ہیں یا پیپلز پارٹی کیونکہ ایک علیحدہ پولیٹیکل پارٹی ہے تو اپنے آپ کو علیحدہ رکھنے کے لیے یہ سب کچھ پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے؟ وہ مسئلہ یہ کل بھی میں نے ایک وہ بولا تھا، ضرب المثل ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ دل تے کرتا ہے سورے آواں تے جاواں پر کرایہ کتوں لے آواں. ان کا دل تو بہت کرتا ہے کہ یہ حکومت کو الٹا کے رکھ دیں، ان کا تیا پانچا کر دیں اور بلاول وزیر اعظم بن جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے نہ ان کو اس کی اجازت ہے نہ ان میں ہمت ہے اتنی. مسئلہ میرا نہیں خیال شہباز شریف صاحب سے ان کو کوئی مسئلہ ہے. مسئلہ اگر کوئی ہے جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی یا کوئی چیزیں طے ہونی تھی وہ پنجاب میں ہے زیادہ ان کو، کیونکہ پیپلز پارٹی پنجاب میں قدم جمانا چاہتی ہے، پنجاب سے بالکل ایلیمنیٹ ہو چکی ہے. تو وہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ظاہر ہے وہاں پہ چیف منسٹر ہے، وہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا وہاں پہ. تو ان کی جو وہاں پہ جو مسائل ان کو آ رہے ہیں، جو کوشش یہ کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے، وہ کامیاب نہیں ہو رہی. کیبنٹ کا بھی شاید حصہ بننا چاہتے ہیں، جو یہ وزارتیں چاہتے ہیں وہ ان کو مل نہیں رہی. مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال سے مریم صاحبہ کا یہ سٹینڈ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ چیف منسٹر ہے، الٹیمیٹلی ذمہ داری تو ان کی ہے، فیس تو انہوں نے کرنا ہے نتائج کو. یہ تو چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں گے. جیسے مرکز میں جب کوئی الٹی چیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا کیا تعلق جی، یہ انٹرنیٹ سلو ہو گیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. جب دل کرتا ہے ادھر ہو جاتے ہیں، 26ویں ترمیم کی حمایت شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں یا تو آپ پورا آل آؤٹ آئیں، اب مرکز میں بھی آئیں، صوبے میں بھی آئیں اور پورا حصہ بنے، ذمہ داری لیں، پھر تو بنتی ہے بات. مسئلہ صرف پنجاب سے ہے اور کوئی اتنا سیریس مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے. حکومت کو یہ چھوڑ نہیں سکتے، حکومت کو یہ گرا نہیں سکتے. نہیں راؤ صاحب، جو میری جو انفارمیشن پنجاب سے متعلق ہے، مریم نواز صاحبہ کے جو اپنے ایم پیز ہیں، ایون کچھ کیبنٹ کے جو ممبر ہیں، وہ بھی اس بات پہ خاصے نالاں ہیں یا شکوے کرتے ہیں کہ ان کو جو فنڈز ملنے تھے وہ نہیں مل رہے ہیں. بہت سے ٹینڈر جب سے ای ٹینڈرنگ ہوئی ہے پنجاب میں تو جس روایتی طریقے سے جو ان کا حساب کتاب ہوتا تھا اس سے بھی حصہ نہیں مل رہا ہے. تو اگر مریم صاحبہ کہتی بھی ہیں کہ میں اپنے ایم پیز کو نہیں دے سکتی تو پیپلز پارٹی کی مرضی کا افسر کیسے لگائیں گی یا ان کو کیسے وہ فنڈز دیں گی؟ پھر اوپر سے ان دونوں میں ایک معاہدہ بھی ہے. اصل تو رولا وہ معاہدہ پیدا کر رہا ہے. جی بالکل، یہی صورتحال بھی. اب دیکھیں یہ ورلڈ بینک والے جو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی فائنانشیل جو کنسٹینٹس ہے، جو معاشی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. اور وہ بنیادی مطالبہ کیا ہے ان کا؟ اسی وجہ سے مریم صاحبہ فنڈ نہیں دے پا رہی، اسی وجہ سے آپ کے اکانومی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ آج سے نہیں کہہ رہا، جب سے ہم نے لون لینا شروع کیا اور ہم نے ہیرا پھیری شروع کی، ان کو کچھ اور کہتے ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. وہ صرف یہ کہتے ہیں پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے گھر کو کیوں نہیں ٹھیک کر پا رہے؟ پہلے میرا خیال تھا کہ وہ آئی پی پیز کی وکالت کر رہے ہیں ورلڈ بینک کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے. لیکن جب میں نے پورا ان کا بیان پڑھا، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو ہمارے یہاں زبان زدہ خاص و عام ہے. میں بھی کہتا ہوں، باقی لوگ بھی کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی بزنس مین ہو، یعنی ان کی بڑی گہری نظر ہے، وہ بڑا ڈیپلی دیکھتے ہیں. اس نے کہا جی اگر سیکورٹی، تعلیم، پانی، ٹرانسپورٹ، انرجی ایک کاروباری بندے نے یا عام آدمی نے اپنی جیب سے سارا ارینجمنٹ کرنا ہے تو وہ حکومت کو ٹیکس کیوں دے گا؟ کس بات کا دے گا؟ کس فیسلٹی کے لیے دے گا حکومت کو؟ موٹر وے کے لیے صرف دے گا، باقی چیزیں بھی تو ریکوائرمنٹ ہے نا آپ کی. تو وہ انہوں نے بڑا غور سے دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ جو ادھار دیتا ہے نا، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرا واپس بھی آنا چاہیے. ہماری ایک بڑی ذہن میں رکھنے کی چیز ہے، بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ اور ریڈیکلائزڈ سوسائٹی ہے. جی ہم ایک نیوکلیئرلی آرمڈ نیشن ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اگر خدا نہ خواستہ معاشی صورتحال ایسی ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ اللہ کرے کبھی ایسا نہ ہو، تو بہت ڈینجرس صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. ان کے پیسے ڈوبیں گے اور ہمارا ملک ڈوب جائے گا. راؤ صاحب، وہ ادھار تو ویسے معاشرتی طور پہ بھی ہم لے کے واپس دینے کے قائل نہیں ہیں، اور وقت پہ دینا تو بہرحال یہ قومی مسئلہ بھی ہے. ثاقب صاحب،
بریف ذرا کمنٹ کر دیں. پنجاب میں تو ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے شکوے, یہ اسلام آباد میں جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, ابھی ہم نے دیکھا مانڈوی والا صاحب نے ایف بی آر کو جو 1010 گاڑیاں خرید رہے تھے اس کے خلاف انہوں نے وزارت خزانہ سے کہا کہ یہ نہ خریدی جائیں. شازیہ مری صاحبہ جو ہیں وہ پیکا آرڈیننس جب منظور ہوا تو انہوں نے کہا صحافی واک آؤٹ کر گئے. تو وہاں پہ کیا واقعتاً پیپلز پارٹی جو حقیقی مسائل ہیں اس کے کو لے کر اپوزیشن کر رہی ہے؟ نہیں, پیپلز پارٹی جو ہے وہ حقیقی مسائل کو لے کر اپوزیشن نہیں کر رہی, وہ بہرحال اپنا مفاد دیکھ کر چل رہے ہیں. کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹ کے فلور پر جب پیکا ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ آئے, بل پیش ہو, آپ اس کی حمایت کریں اور ساتھ ہی آپ جو ہے وہ باہر نکل کے اس پہ تنقید شروع کر دیں اور یہ کہیں کہ ہمیں دکھایا نہیں گیا. بھائی دکھایا نہیں گیا تو آپ اس پہ کہیں نا کہ اس کو نیکسٹ سیشن کے لیے رکھ لیں, اس کو ہمیں دیکھنے دیں, ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ دیکھ کر اس پہ اپنا کامنٹ دیں گے. مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں اور اس پہ آپ ووٹ بھی کر رہے ہیں, تو یہ تو زیادہ خطرناک بات ہے. تو پیپلز پارٹی کی جو پالیسیز ہیں نا اس قسم کی, آپ گورنمنٹ میں بھی ہیں اور اپوزیشن میں بھی ہیں اور آپ ہر طرف کھیل رہے ہیں, آپ مستقبل کے منصوبے بھی بنا رہے ہیں, اس طرح نہیں چلتا. آج کا ڈیجیٹلائز دور ہے, اس میں چیزیں چھپی نہیں رہتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ ایک طرف وہ بھی کرتے رہیں, اپوزیشن بھی اور حکومت بھی, ساری چیزیں چلتی رہیں. میں تھوڑا سا یہ جو ورلڈ بینک کے حوالے سے جو بات آئی ہے یہ بڑی کمپریہنسو انہوں نے بات کی ہے ویسے, اور وہ باتیں ڈو مور تو چلے ہم کہتے ہیں کہ چلیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں اور اس طرح کریں, اصلاحات لائیں, لیکن یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم آج خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سسٹم میں بہتری ہونی چاہیے. ایک چیز میں ضرور ذکر کروں گا, انہوں نے کہا کہ 1 دہائی پہلے پاکستان کی جو معیشت تھی وہ بہتری کی طرف گامزن تھی. انہوں نے ویسے یہ کہا کہ وبا آئی کورونا کی یا سیلاب آئے یا اس قسم کی سچویشن میں پاکستان ڈی گریڈ ہوا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سیاسی عدم استحکام نے بھی پاکستانی معیشت جی ایگزیکٹلی یہ, اور وہ 1 دہائی پہلے اگر ہم دیکھیں تو تب سے لے کر 2015 کی بات ہے جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, وہ پرائم منسٹر تھے, پورے آب و تاب کے ساتھ پرائم منسٹر تھے, سیاسی مینڈیٹ ان کے پاس تھا اور پاکستان بھی ترقی کر رہا تھا. بہت شکریہ آپ کا راؤ خالد صاحب, ثاقب بشیر صاحب, آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.